السلام علیکم۔ محمد احمد حاضر خدمت ہے۔ ایک بین الاقوامی ادارے نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق دنیا میں تقریباً 2.5 ارب ٹن کھانا سالانہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ 2.5 billion tons of food is being wasted every year۔ اس کھانے کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 230 ارب ڈالر 230 بلین ڈالر، اور یہ بھی کہا گیا کہ گھروں سے، ریسٹورانٹ سے اور دکانوں سے تقریباً 17% کھانا پھینک دیا جاتا ہے، یعنی اسے استعمال ہی نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ گھروں سے عمومی طور پر 74 کلو گرام پر پرسن کھانا ضائع کیا جاتا ہے۔ 74 kg پر پرسن یہ کھانا سالانہ ضائع کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جس کی آبادی تقریباً 8 ارب سے اوپر ہو چکی، اور جس میں کم وسائل والے ممالک اور غریب ملکوں میں زیادہ تر لوگوں کو خوراک میسر ہی نہیں، یعنی ان کی ایکسیس ہی نہیں کہ وہ ایک صحت مند کھانا کھا سکیں۔ بہت مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر بچے، بوڑھے اور عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اس انتظار میں کہ کوئی آئے، کوڑا کرکٹ پھینکے اور اس میں سے وہ کچھ غذا جو کہ عموماً ضائع کی ہوئی ہوتی ہے اس کو نکال کر کھاتے ہیں۔ ہاؤ میزریبل، کس قدر پریشانی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جو بہت زیادہ خوراک ضائع کرتے ہیں ان کا ایک انڈیکس ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اینول ہاؤس ہولڈ فوڈ ویسٹ۔ دوبارہ بول دیتا ہوں، اینول ہاؤس ہولڈ فوڈ ویسٹ پروڈیوسڈ ان ملین میٹرک ٹنز پر ایئر۔ میں دوبارہ بولوں گا، اینول ہاؤس ہولڈ فوڈ ویسٹ produced in million metric tons per year۔ ان ممالک میں پہلے نمبر پر چائنا 91.6، پھر انڈیا 68.78، نائجیریا 37.94، انڈونیشیا 20.94، USA 19.36 اور پاکستان 19.6۔ یہ چند ملکوں کی جھلک میں نے دکھائی ہے۔ وہ خوراک جو ضائع ہوتی ہے ہر سال، یہ اتنی زیادہ خوراک ضائع ہونا بڑی عجیب سی بات ہے، اور خاص کر اس ملک میں یا اس دنیا میں کہیں جہاں انفلیشن، لیونگ کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کے لیے خوراک خریدنا مشکل ہو گیا۔ یہ نہ صرف ترقی پذیر ملکوں میں ہے بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ گو کہ ترقی یافتہ ممالک اپنے عوام کو ضرورت سے زیادہ، بلکہ میں کہوں گا بہت حد تک خوراک سبسڈائز کرتے ہیں، اور یہ میک شیور کرتے ہیں کہ خوراک میسر ہو، اویلیبل ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، گو کہ اپنی سطح پر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں ایسا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ غربت زیادہ ہے، اویلیبلٹی آف فوڈ کا بھی مسئلہ ہے، اسکیسٹی آف فوڈ اینڈ اسکیسٹی آف واٹر، یعنی پانی بھی اویلیبل نہیں، صاف ستھرا ڈرنکیبل واٹر، اور خوراک بھی اتنی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے مسئلے ہیں دنیا میں۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ہماری گیس ہم ایمٹ کرتے ہیں، گرین ہاؤس گیس، یہ بھی خوراک پر بڑا اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا
کہ اس کی جتنا فوڈ ضائع ہوتا ہے، جتنی خوراک ہم پھینکتے ہیں، جب اس کو وہ گل سڑنے کے قریب ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ ایسی گیسز نکلتی ہیں جو ماحول کو خراب کر دیتی ہیں۔ بلکہ یہاں تک ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خوراک کے ضائع ہونے کی وجہ سے گرین ہاؤس ایمیشن بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انتہائی نقصان ہوتا ہے ماحول کو۔ خوراک میں کمی کئی وجوہات سے ہوتی ہیں۔ ان کی پروڈکشن کا مسئلہ بھی ہے، ان کی مینٹیننس کا مسئلہ بھی ہے۔ دیکھیں، خوراک ضائع ہو جاتی ہے جب اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی ٹرک پر یا کسی بھی وہیکلز پر جب خوراک پہنچائی جاتی ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے، اس پر احتیاط نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ خوراک کا ضائع ہونا ایک بہت ہی غلط عمل ہے، اور خاص کر اس ماحول میں جب لوگوں کو خوراک میسر نہ ہو۔ اور پھر ایک طبقہ وہ ہے جو اپنا پیٹ بھرتا ہی چلا جاتا ہے، ہوٹلوں سے، ریسٹورانٹ سے، جب جی چاہا کھا لیا، جہاں جی چاہا کھا لیا، جو میسر ہوا بلکہ بہتر سے بہتر کھا لیا۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو محض اپنی باڈی اینڈ سول کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے کھاتا ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ خوردن برائے زیستن، کہ اتنا کھاؤ کہ زندگی باقی رہے، نہ کہ زیستن برائے خوردن، نہ کہ زندگی ہی کھانے کے لیے ہو۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک عمل ہے جو ہے ہمارے ہاں، جو لوگ بہت زیادہ خوراک کھاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو بیچارے محض اپنے جسم اور روح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ اس پر ضرور سوچئے، اور امید ہے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گے کہ زیستن برائے خوردن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوردن برائے زیستن ہونا چاہیے۔ شکریہ خواتین و حضرات۔